السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں اور وہ کیوں جا رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں. میں نے پہلے تو شہباز شریف نے کیا خواہش کا اظہار کیا وہ آپ سے, اور نگران وزیر اعلیٰ بدماشی پہ اتر آیا یا بےایمانی پہ اتر آیا, یعنی وہ نظر آ رہا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ نہیں ہے. وہ میں نے ڈسکس کرنا ہے. اور جو بڑی زبردست بات ہے کہ کچھ شرم یا حیا دلائی ہے میں نے شہباز شریف کو. وہ کیوں دلوائی ہے؟ وہ جو جیو کے پروگرام میں جو تفصیل کرتے چلے پہلے شروعات اسی سے ہی کرتے ہیں. جیو کے پروگرام میں وہ ٹائم تحلیل کرنے کا وقت کرے گا بدنیتی, اور یہ آئین شکن کہلائے گا. یہ میں بتا دوں آپ کو, آئین شکن میں نے کہا کہ اس کا نام لکھا جائے گا. ایسا کیسے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب اپنا 5 سال پورے ہو جائیں تو قومی اسمبلی تحلیل ہونی ہے, اور 12 اگست کو 5 سال پورے ہو رہے ہیں تو 12 اگست کی رات کو 13 اگست کو اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی. لیکن بے ایمانی دیکھ لیں اور جو طریقہ کار طے کیا انہوں نے کیا کیا آپ کو پتا, آپ حیران ہوں گے اس پہ کیا کیا انہوں نے یہ کہا کہ وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دیں, جا کے نگران حکومت جیسے یہاں محسن نقوی کی حکومت جو بدماشی کر رہی ہے, وہ نگران حکومت ان کی اپنی مرضی کا, وہ اپنی مرضی کا وزیر اعظم لے کر آئے جو یہ بدماشیاں کر رہے ہیں, جو لیول پلئنگ فیلڈ اور جو کرنا اس کو پروجیکٹ کو منطقی انجام کی طرف پہنچایا جا سکے. اس کے لیے انہوں نے 3-4 دن پہلے بتا رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں وہ نگران اپنی اتحادیوں سے بات کریں گے. کیا بات کر رہی ہے وہ وزیر اعظم صاحب, کچھ تھوڑی سی شرم اور حیا کریں, آپ تھوڑی سی شرم اور حیا کریں. خدا را قوم کے ساتھ مذاق بات کریں. پہلے آپ نے اپنا 15-16 ماہ میں آپ نے تباہی کر دی اس ملک کی. معیشت کہاں لے کر چلے گئے؟ کیا دیا گیا آپ نے اس ملک کو؟ ذرا بتا دو دے قوم کو, میرا تقاضا ہے بتا دیں آپ قوم کو دیا کیا ہے, اور کتنی تباہی مچانی ہے. حد ہوتی ہے کہ کسی بات کی. اسمبلی آرام سے دے. میں نے اسی لیے نوٹس دیا آپ کو. شہباز شریف صاحب میں آپ کا کہہ رہا ہوں, آپ کو نوٹس دیا میں نے کہ 5 سال مکمل ہونے پہ اگر فرض کریں وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کریں تو اتنا فائدہ ہوگا. 60 دن کے اندر الیکشن کرانے. آئین کی منشا بڑی کلیئر ہے. وقت سے پہلے اسمبلیاں انٹینشن اور موٹیو کیا ہے, ذرا اپنا جو آپ کو پتا ہے جب یہ قانون بنایا گیا تو اس کی ذرا اپنا 18ویں ترمیم کے حوالے سے موٹیو پڑھ لیں. موٹیو کیا ہے؟ موٹیو بڑا کلیئر ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ اگر 60 دنوں تو پتہ ہے نا 5 سال میں, تو الیکشن کمیشن کو جب وقت سے پہلے جائیں گے تو فوراً تیاریاں کرنی پڑیں گی, تو ان تیاریوں کے لیے وقت زیادہ دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آئین نے آپ کی مدت بڑھا دی ہے, نہ, اسی لیے ان کو نوٹس دیا گیا ہے اور تاکہ وہ اسمبلیاں جو ہیں وقت پہ ہو سکے. میں نوٹس میں آلریڈی دے چکا ہوں, آپ کو پتا ہے. اور اسی میں نگران جو ہے نا جی, کہنے لگے جی اگر مسلم لیگ نون جیت گئی تو وزیر اعظم کے امیدوار جو ہے نا وہ شہباز شریف ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں الیکشن کمیشن کے پاس سب اختیارات ہیں, وہ قانون آئین کے مطابق الیکشن کرائے. جیتی تو نواب جو ہے نا جی, اور وہ کہنے لگا جی 1.25 سال کی کوشش کی بدولت پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا ہے, اور ہم نے برادر دوست ممالک میں اجتماعی کانفرنس میں پاکستان کو وقار کا, اور کہنے لگا جی ہم نے روس سے سستا خریدا. کووڈ کے بعد گوشت کی قیمتیں زمین بوس ہو چکی ہیں, اور $3 فی یونٹ کی گیس کی قیمت تھی. اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں, آپ کچھ شرم اور حیا ہو. چیلنج ہے, بتائیں نا ذرا قوم کو کیا فائدے دیے آپ نے, بتائیں. آئیں جوڈیشل کمیشن بنا لیں, آپ پتہ چل جائے گا. ہر ایک آدمی کو سمجھ آ گئی کہ آپ کیا گیم کر رہے ہیں. مسٹر میاں شہباز شریف, یو آر اے گیمر, اور دنیا تمہیں بھولے گی نہیں. تمہیں رات میں نا ہو سکتا تمہیں رات میں کوئی خواب میں تمہیں کوئی شرم اور حیا آ جائے کہ یار تم نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ, تمہیں ملا کیا. صرف وہ شوق تھا وزیر اعظم بننے کا, وہ شوق پورا کیا. اس شوق کی خاطر تمہیں پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے. یہ یاد رکھیے آپ, پاکستانی قوم معاف نہیں کرے گی آپ کو. وقت آئے گا اور آپ کو حساب دینا ہوگا, انشاءاللہ حساب دینا ہوگا. پھر اگلی جو بات ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ بیٹھے نہیں. میں یہی تو اس لیے اکٹھی بتا رہا ہوں. نگران وزیر اعلیٰ کیا کہتے ہیں, وہ یا تقریر میں خطاب کرتے ہوئے نا انہوں نے مزید مقدمہ کا درج کرنے کا موقع دے دیا. اچھا وہ سوال کیا پوچھا, ذرا پہلے وہ سوال جو میں سامنے رکھ کے دے دوں وہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی گجرانوالہ میڈیا صحافی کی جگہ سوال پوچھا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے پولیس افسران کو دوران تحقیقات مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا. انہوں نے کہا وہ بھی کریں گے, ہم نے پولیس کو مکمل اختیار دیا ہے. اب یہاں سے اندازہ لگا سکیں کہ یہ کیا ہے, یہ کون ہے بھی آپ. نگران وزیر اعلیٰ, خدا را یار, رب کو جان دینی ہے, سارا کچھ تم کیا یہ لکھا نہیں جا رہا کہیں, اس کا حساب کتاب نہیں ہونا. کیوں غلط فہمی میں کہ حساب کتاب نہیں ہونا بھائی, اس کا حساب کتاب ہونا, اور تمہیں حساب دینا ہے. کہاں تک اس سارے معاملے کو لے کر چلو گے, کہاں تک بے وقوف بناؤ گے. سارے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے
آپ کو تاریخ میں کس نام سے یاد رکھا جائے گا وہ یاد رکھیے گا. یہاں میں آپ کو عمران خان صاحب نے کل جو تقریر کی ہے بہت زبردست باتیں کی ہیں. کچھ زیادہ تر میں 2 کلپ ضرور چلاؤں گا. انہوں نے سازش کا جو ذکر کیا ہے, جو گورنمنٹ کیسے گرائی ہے, اس کا اظہار انہوں نے اپنے لفظوں میں کیا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں, ذرا وہ سن لیجئے گا. اسی طرح انہوں نے اگلے فیوچر کے لائے عمل کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں ذرا وہ سن لیجیے. یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ ایز اٹ از نا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں, فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا, ذرا سنیے گا. یہ جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رائے حق کے اوپر کھڑے ہیں, ہم ظلم کے سامنے نہیں جھکتے, ہم اپنی آزادی لے لیں گے. ہم یہ چھوٹا سا طبقہ جو ٹولہ اوپر بیٹھ کے سارے ملک کے وسائل کے اوپر بھی قابو کر کے بیٹھا ہے, چوری یہ کرتا ہے, ملک پیسہ باہر بھیج دیتا ہے. احتساب جو عام لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریوں میں لوگوں کو جیلوں میں بھرا ہوا ہے, اور جنہوں نے نہیں بھی چوری کی طاقتور کے سامنے وہ آتا ہے اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. لیکن ان کے لیے NRO مل جاتا ہے ان کو. اگر ان کے ظلم کے خوف کی وجہ سے ہم ڈر جائیں گے تو ہمارے سامنے بدترین قسم کی غلامی ہے. اور اگر یہ اس موقع پہ, تاریخ کے اس موقع پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے, ہم اپنے آپ کو آزاد کر دیں گے. اور آزادی آئے گی انصاف سے. جب ہمارے حقوق کی ہمارے عدالتیں حفاظت کریں گی, جب کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کے گھر میں گھس کے توڑنے کا, کسی کی جرت نہیں ہوگی جھوٹا کیس کرنے کے لیے. میرے اوپر 180 سے اوپر کیسز ہیں. میں پچھلے 2 مہینے میں تقریباً 350 مختلف کیسز کے اندر عدالتوں میں جا چکا ہوں. ایک دن میں 19 کیسز کا میں نے سامنا کیا, اور میں یہ کرتا جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ میں نہ کر سکوں یہ مجھے جیل میں, کیونکہ پوری کوشش کریں جیل میں ڈالنے کی, میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں, میں کھڑا ہوں. میں کسی صورت یہ ان کے حربوں کی وجہ سے, ان کے ظلم کی وجہ سے میں کسی صورت ان کے سامنے جھکوں گا نہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی, ساری قوم فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے, اور انشاءاللہ ہم آزاد ہو جائیں گے. پاکستان زندہ باد. یہ جو جنرل باجوہ کی باتیں آپ سامنے آ رہی ہیں, کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس لیے نہیں کرتا, میں اپنے اداروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. لیکن جو یہ جس طرح انہوں نے ایک سازش کر کے گورنمنٹ گرائی, اور کیسے وہ ملے ہوئے تھے دوسروں کے ساتھ, یہ جو PDM کے لوگوں کے ساتھ کیسے ان کے رابطے تھے, اور کیسے انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا کہ احتساب کا عمل ختم کیا. احتساب یاد رکھیں کہ جو کرپشن کیسز تھے, میں بار بار کہتا ہوں 95% ہمارے پہلے کے کرپشن کیسز آ رہے تھے, ہمیں وراثت میں ملے تھے, ہم نے نہیں بنائے تھے. میرے اوپر تو آج 200 کیسز تقریباً ہو چکے ہیں چند مہینے کے اندر. ان کے اوپر 2 3 کیسز تھے, اور وہ سارے پرانے بنے ہوئے تھے. 95% پرانے کیسز تھے. ہمیں تو وہ جو احتساب کا عمل تھا وہ بھی جنرل باجوہ نے اس لیے نہیں چلنے دیا کیونکہ ان کی پہلے سے ان سے ڈیل چل رہی تھی, بات چیت چل رہی تھی. لیکن ملک کو آج کتنا نقصان ہوا, وہ کون سا فورم ہے جس کے اندر یہ جائزہ لیا جائے گا کہ ایک کس طرح کے فیصلے نے اس عوام کو کتنا نقصان پہنچایا. جی آپ نے سن لیا. جی عمران خان بڑا کلیئر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو پذیرائی دی ہوئی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ عزت دے نا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. آخر میں سوال تھا پھر وہی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں طارق بشیر چیمہ صاحب آئے, آ کر بڑا کچھ بتایا. ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب وہ بھائی قوم کے سامنے پیش کرو اپنے آپ کو, اس طرح نہیں ہے, جوڈیشل کمیشن بناؤ. اور میں لکھ رہا ہوں اس بارے میں. طارق بشیر چیمہ نے جو بڑی لمبی پریس کانفرنس کی ہے اس میں سے چھوٹا سا حصہ ذرا سن لیجیے گا تاکہ ریکارڈ سٹریٹ رہے. سام جٹ کے ساتھ جی ولی داد کی تصویریں ہیں. ایک SHO لگاؤ نا تھانے میں, AC لگاؤ, تحصیلدار لگاؤ, اچھے لوگ جا کر کہتے ہیں سر ایک سیلفی لے لیں. سر آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے, ایک سیلفی لے لیں آپ کے ساتھ. میں تو یار پھر ایک سیاستدان ہوں, چھوٹا صحیح, معمولی صحیح, تو ہمارے دفتر میں بھی لوگ آتے ہوں گے, سیلفی کی ضد کرتے ہوں گے. کوئی سنبھال کے کس دن کے لیے رکھی ہے, لاؤ نا, ادھر دکھاؤ, بہاولپور کے لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ ویڈیوز ہیں, یہ بڑی باتیں کرتا ہے, یہ اس کی ویڈیو دیکھو, اس کے بچے کی ویڈیو دیکھو. اگر آپ کے پاس کچھ ہے اس چیز کو ختم کرو یار, نکالو میرا جلوس. میں خوش ہوں گا آپ پر, میں آپ پر راضی ہوں گا کہ آپ نے
ایک ایسی چوری کو میری کو پکڑا ہے یا میری اولاد کی چوری کو پکڑا ہے، یار میں تو یقین کرو، میں تو اس طرح کے یہ مجھے پتہ لگ گیا یہ اس قسم کا، میں اس کو خود گھر سے نکال دوں. آپ کو کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزاری. میں اجازت چاہتا ہوں، فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.